اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے الا ایاہ وبالوالدین احسانا کہ اے بندو آپ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو۔ میری قوم کے جوانوں اور قوم کی بیٹیوں، اچھا سلوک کرنے سے مراد وہ تمام اقوال ہیں کہ آپ اپنے والدین کا ادب و احترام کریں، آپ اپنے والدین سے نیچی اور دھیمی آواز میں بات کریں۔ ادب و احترام کرنے سے مراد یہ ہے، اچھا سلوک کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اور آپ کے والدین اگر ضعیف ہیں، آپ کے والدین کو تمام بیماریوں نے مبتلا کر لیا ہے، تو آپ اچھی طریقے سے ان کا آپ علاج کریں۔ ورنہ ہمارے معاشرے میں کچھ بیٹے ایسے بھی ہیں، کچھ بیٹیاں ایسے بھی ہیں کہ ایک دنیاوی دوست کے لیے اگر اس کی شادی ہو یا اس کا جنم دن ہو تو ہم اس کو مبارکبادی پیش کرنے کے لیے اپنے اس باپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اس ماں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں جو اپنی زندگی کی سانسیں گن رہی ہے، جو باپ اپنی زندگی کی سانسیں گن رہا ہے۔ تو میرے قوم کے جوانوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام قوانین پر عمل کریں۔ یاد کر لیں کہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین میں سے اگر کسی کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے اپنے والدین کی قدر نہیں کری، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر بے شمار لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین ہوتے کیا ہیں؟ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کو بنایا، مکۃ المکرمہ کی طرح قیامت آ جائے گی، لیکن آپ ہندوستان دیکھیں، پاکستان، بنگلہ دیش دیکھیں اور دیگر ممالک میں آپ اپنا ذہن دوڑائیں، مکۃ المکرمہ کی طرح، خانہ کعبہ کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثانی نہیں بنایا، اور مدینۃ المنورہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے، جو عظمتیں بخشی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینۃ المنورہ میں بے شمار پیسہ ہے، کیا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرف بخشا؟ کیا وہاں بے شمار فلائٹ اترنے کے ایئرپورٹس ہے؟ کیا بے شمار وہاں پیسہ ہے، بے شمار وہاں خزانہ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کے سبب، ایئرپورٹ کے سبب، خزانے کے سبب یہ شرف بخشا؟ نہیں میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ اگر شرف بخشا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کو یہ شرف بخشا ہے۔ مدینے کی طرح کوئی شہر نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، مدینے کی طرح ایئرپورٹس ہو سکتے ہیں، تمام خزانے تو ہو سکتے ہیں، تمام مارکیٹس ہو سکتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی جیسا کوئی شہر نہیں مل سکتا۔ شاعر نے کہا ہے کہ خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی طرح اس ساری کائنات میں اس کا ثانی نہیں بنایا، مدینۃ المنورہ کی طرح اللہ نے اس کا کوئی ثانی نہیں بنایا، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا کوئی ثانی نہیں بنایا۔ ہاں میرے عزیز، آپ ملک ہندوستان آئیں، آپ ملک پاکستان چلے جائیں، آپ ملک بنگلہ دیش چلے جائیں، آپ ساؤتھ افریقہ چلے جائیں، آپ جرمنی، جاپان چلے جائیں، آپ کو تمام حسین بنات کا دیدار تو میسر ہوگا، لیکن چہرے پہ جھریوں کی طرح
آپ کے والدین آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ میری قوم کے جوانوں، والدین ہوتے کیا ہیں؟ والدین ایک چھت کے مانند ہیں۔ جب تک آپ کے سر پہ چھت رہتی ہے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، بارش آئے، کچرا آئے، A to Z XYZ کچھ بھی آئے، آپ اپنے مکان کے اندر آرام کر رہے ہیں، آپ اپنے مکان کے اندر نشستگاہ قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو نہ احساس زلزلے کا ہوتا ہے، نہ آپ کو احساس بارش کا ہوتا ہے، نہ آپ کو احساس طوفان کا ہوتا ہے، نہ آپ کو احساس بے شمار بلاؤں کا، آفتوں کا ہوتا ہے۔ معلوم ہے کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے عزیز، آپ کے سر کے اوپر مکان ہے اور مکان کی چھت ہے۔ تو اگر والدین ہوتے ہیں، آپ خرید و فروخت کریں، آپ کہیں بھی جائیں، آپ سٹی کے اندر جائیں، آپ شہر کے اندر جائیں، آپ A to Z کسی بھی ممالک کے اندر اور کسی بھی شہر کے اندر آپ گھومیں، آپ کو احساس نہیں۔ لیکن میرے عزیز، آپ کے سر کے اوپر اگر چھت نہ ہو تو احساس ہوتا ہے، زلزلہ آئے آپ نیند پوری نہیں کر سکتے، بارش آئے، طوفان آئے، XYZ کچھ بھی آئے، آپ کی زندگی کا جو سکون ہے وہ اختتام کی طرف روا دوا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز، آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ ابھی چند ایام قبل اور چند ماہ قبل میرے والد محترم مرحوم احسان علی صاحب قبلہ کا انتقال ہوا۔ میرے عزیز، جب سے ان کا انتقال ہوا ہے، یاد کر لیں تمام خرید و فروخت کا اختتام ہو گیا ہے۔ زندگی کا جو آرام تھا اور میرے قلب کا جو سکون تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں پڑھاؤ نہ اور کوئی کتاب پڑھی ہے باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے۔ اور ایک شاعر، اور جب والدین کی یاد اسے ستاتی ہے تو وہ شاعر لکھتا ہے کہ اس بار گھر جا کر گھر کی میں مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کر کہاں رکھے تھے میرے ماں باپ نے۔ تو یاد کر لیں میری قوم کے جوانوں اور میری قوم کی شہزادیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے مکۃ المکرمہ کو بنایا، مدینۃ المنورہ کو بنایا، نہ تو مدینۃ المنورہ میں منورہ کا کوئی ثانی اس کائنات کے اندر نہیں ہے، اور مکۃ المکرمہ کی طرح بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اسی طریقے سے والدین کا کوئی ثانی نہیں ہوتا ہے۔ یاد کر لیں ایک والدین ہی ہیں جو آپ کو اپنے سے زیادہ عروج و بلندیاں پر پہنچانا چاہتے ہیں، ورنہ آپ نے دیکھا آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست و احباب، آپ کے تمام اہل خاندان، اہل ریلیشن والے، آپ کے حالات اگر کمزور ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ اگر کمزور ہے، آپ کا لباس اگر کمزور ہے، آپ کی زندگی ضعیف ہے تو کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ ایک والدین ہی ہیں۔ اگر کوئی بیٹا کہے کہ میری ماں میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو یاد کر لیں ماں ایک ایسی چیز ہے جو شام سے لے کر کے صبح تک آپ کے سرہانے بیٹھ کر کے آپ کا سر دباتے دباتے گزار دیتی ہے، لیکن کبھی اس نے اپنی اس قربانیوں کا احسان نہیں مانگا، احسان نہیں جتلایا۔ تو میرے عزیز، آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین ہیں تو زندگی کا بہت زیادہ سکون ہے، اور والدین نہیں ہیں تو ایام زندگی کے مراحل بالکل اختتام کی طرف روا دوا ہو جاتے ہیں۔ الا ایاہ بالوالدین احسانا۔ میرے عزیز، آپ اپنے والدین کی قدر کریں، آپ اپنے والدین کی قدر کریں، آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو میرے قوم کے جوانوں، آپ خدا را آپ اپنے والدین کی قدر کریں۔ ہمیں پڑھاؤ نہ اور کوئی کتاب، پڑھے ہیں باپ کے چہرے کی جھریاں ہم نے، اور اس بار گھر جا کر گھر کی میں مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کر کہاں رکھے تھے میرے ماں باپ نے۔
وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔